نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں چونکہ خواتین افطاری اور سحری میں متعدد ڈشز بناتی ہیں اور ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھے کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چمٹ کر سو گیا تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزے دار کے بوس و کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹنے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوس و کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوس و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا یہ مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہو اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوس و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہیت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان شریف میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے حدیث سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر ایسی صورت میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسائل ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو اس صورت میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسائے گا۔
چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے بھی ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے اللہ پاک اپنی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اذکار میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، ایک نئی حرکات پیدا ہوتی ہے۔ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی اسپرم میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے قلب تو روشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسپرم میں نکھار پیدا ہونے سے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے، جس میں شیاطین میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتیں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارتیں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میاں بیوی کے قریب رہتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔